جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ اردو مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور ٹھیک اس کی 22ویں تاریخ میں افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور مختلف روایات کے مطابق 20 جمادی الثانی مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اس لیے کہ وہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے 20 جمادی الثانی ان گھر پہ فاتحہ کریں، اور 22 جمادی الثانی افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کی نسبت سے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ قرآن مقدس ہے، 24واں پارہ کا شروع صفحہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اس آیہ کریمہ میں والذی جاء بالصدق سے مراد میرے آقا سرور دو جہاں سید عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وصدق به اولئک هم المتقون سے مراد افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر الصدیق کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ وہ ذات جس نے حق لایا اور وہ ذات جس نے حق کی تصدیق کی، اسلام کے پہلے خلیفہ ہی نہیں ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، بس بلکہ اسلام کے پہلے مسلمان بھی ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور پھر میں ایک بات کہہ دوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو اہل سنت ہے وہی اہل اسلام ہے۔ اب یہاں چپٹر میں نے بند کر دیا، ہاں، جو اہل سنت ہے وہی کیا ہے؟ اہل اسلام ہے۔ اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے باطلہ ہیں اور کسی بھی نام سے منسوب ہیں، چاہے وہابی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے تبلیغی ہو، چاہے جماعتی ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے خارجی ہو، چاہے شیعہ ہو، یہ تمام کا تعلق اہل اسلام سے نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت ہی اہل اسلام ہے۔ ویسے دیکھیے، اسلام میں کوانٹیٹی کا اعتبار نہیں ہے، اسلام میں کوالٹی کا اعتبار ہے۔ بول دیجئے، کربلا کے میدان میں ایک طرف کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، بظاہر اسلام لانے والے، بظاہر اسلام پر چلنے والے، بظاہر اسلام کی تبلیغ کرنے والے 22,000 یزیدی لشکر جرار تیر و تلوار کے ساتھ آل نبی اولاد علی اہل بیت کے خاندان کو، رسول اللہ کے گھر والے کو مٹانے کی سازش میں ہیں، مگر ان کا تعلق، بول دیجئے، اسلام سے نہیں ہے۔ اگر ان کا تعلق بھی اسلام سے ہوتا تو آج وہ ایسے ہی زندہ ہوتے جیسے حسین زندہ ہیں۔ تو ہر دین کی تبلیغ کرنے والے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اب سنیں، اہل سنت والجماعت ہے وہی اہل اسلام ہے۔ ہم تعداد کی طرف نہیں جاتے، ہم کوانٹیٹی نہیں دیکھتے کہ کس مذہب میں کتنے لوگ ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس مذہب میں کیسے لوگ ہیں۔ تو اسلام نے ہمیشہ کوالٹی کو پسند کیا، کوانٹیٹی کو نہیں، ہے نا؟ تو اب دیکھیں کہ بھارت ہی میں صحیح، ایک ملک لے لیجئے، بھارت ملک، کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد حکومت کی نظر میں بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں مٹھی بھر ہے۔ بولیے،
لیکن یہی جو ہے، یہ جو مٹھی بھر ہے نا، یہی سنی ہے، یہی بزرگان دین سے محبت رکھنے والے ہیں، یہی جو ہے ان کا نظریہ ہے کہ افضل البشر، تمام انبیاء میں، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ خود مولائے کائنات مشکل کشا فاتح خیبر داماد پیغمبر ابو الحسن امام علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے اور یہ کہے کہ علی ہی جو ہے تمام صحابہ میں افضل ہیں، تو گویا کہ اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، اور وہ شخص، ایسا شخص 80 کوڑے کا حقدار ہے جو مجھے ابو بکر پر افضل بتائے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ بولے سیدنا ابو بکر اور صدیق ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال اور ان کی وفات کے بعد جب صحابہ نے آپس میں ایک میٹنگ رکھی تو ان صحابہ کرام میں کچھ انصار بھی تھے اور کچھ مہاجرین بھی تھے۔ انصار نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ حضور کی نیابت کے لیے اور حضور کی خلافت کے لیے اور حضور کی امارت کے لیے ہم لوگ انصار میں سے ایک ایک امیر کو چن لیتے ہیں اور مہاجرین میں سے ایک ایک امیر بنا لیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فوراً فرمایا کہ میرے ساتھیوں، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے 10واں پارہ نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ 3 باتیں رکھی سیدنا عمر بن خطاب نے، 3 باتیں رکھیں کہ ہم میں امیر وہی بنے گا، توجہ، ہم میں خلیفہ وہی بنے گا کہ جن میں یہ تینوں باتیں موجود ہوں۔ اذ ہما فی الغار جو اس آیت میں شامل ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ جو اس میں شامل ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا جو اس میں شامل ہے وہ ہمارا امیر ہے۔ تو جب صحابہ کی نظر گئی اس آیت پر اور اس آیت کے تحت ابو بکر پہ، تو سب لوگوں نے متفقہ طور پر سیدنا صدیق اکبر کو اپنا امیر بنایا، خلیفۃ المسلمین چن لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں یار غار کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ایک واحد صحابی ہے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور کوئی اگر سیدنا صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے، ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، ان کی جو ہے صحابیت کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار نہیں کیا بلکہ قرآن کی اس آیت کا انکار کیا۔ تو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ بھائی الحمدللہ میں علی کی اولاد ہوں، اور علی کی اولاد ہونے کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، قرآن کا عقیدہ ہے۔ آپ تو علی کے غلام ہو، آپ تو علی کے غلام ہو، آپ تو علی کے چاہنے والے ہو، مگر الحمدللہ جو علی کی پیوریٹی اولاد ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت کی پابند ہے۔ ان کا بھی نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ افضل ابو بکر ہے۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ آپ کو میں بتا دوں کہ سیدنا صدیق اکبر یہ افضل ہیں
اس لیے یہ پہلے خلیفہ ہیں یا پہلے خلیفہ ہونے کی وجہ سے یہ افضل ہے؟ بتائیں آپ. یہ افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں یا پہلے خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل ہیں؟ بولیے. نہیں، یہ افضل ہیں. بول دیجئے. یہ افضل ہیں. سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں اس لیے یہ پہلے خلیفہ ہیں. اس لیے نہیں کہ پہلے خلیفہ ہے تو یہ افضل ہیں. افضل ہیں تو پہلے خلیفہ ہیں. تو خلافت کی ترتیب یہ افضلیت کی ترتیب نہیں ہے. افضلیت کی ترتیب خلافت کی ترتیب ہے. بول دیجئے. جو افضل تھا وہ پہلا ہوا، اس کے بعد دوسرا ہوا، اس کے بعد تیسرا ہوا، اس کے بعد چوتھا ہوا. تو پیارے میرے آقا فرماتے ہیں کہ کون ہے سیدنا صدیق اکبر؟ فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، مگر آپ کے احسان کا بدلہ کل قیامت والے دن میری جانب سے اللہ عطا فرمائے گا. وہ ہے صدیق اکبر. کون ہے صدیق اکبر؟ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اے صدیق، آپ کو سب سے بہتر کیا لگتا ہے، آپ کا پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 اعمال بہت زیادہ پسند ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے مال حضور پر خرچ کرتا رہوں. سبحان اللہ. دوسرا یہ ہے کہ میں حضور کی صحبت میں بیٹھتا رہوں. سبحان اللہ. اور تیسرا یہ ہے کہ میں اپنے یار کا دیدار کرتا رہوں. جب پوچھا گیا اے ابو بکر، آپ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا. اب بتائیں پیارے کہ سیدنا صدیق اکبر کو یہ عشق کس نے سکھایا تھا؟ حضور کا عشق کس نے سکھایا تھا؟ ان کے دل میں کس نے یہ بات ڈالی تھی کہ تمام اعمال میں ان کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل حضور پر خرچ کرنا، حضور کا دیدار کرنا، حضور کی صحبت میں بیٹھنا؟ یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہ قسم خدا کی پیارے، آج اگر لوگ حضور کا نام لیتے ہیں یا حضور کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں نا، یا حضور کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا حضور پر جو ہے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مگر سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملہ جو کہا تھا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین اعمال یہ ہے کہ حضور کو دیکھا جائے، حضور پر خرچ کیا جائے اور حضور کی صحبت میں بیٹھا جائے. یہ کس نے سکھایا تھا؟ قسم خدا کے پیارے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان کی تربیت نے سکھایا تھا. سبحان اللہ. ان کی تربیت میں یہ بات شامل تھی. اس لیے آپ بچے جب بڑے ہو جائیں اور بڑوں کی صحبت میں جب بیٹھنے لگیں تو پھر ان کی تربیت وہ بڑوں کی صحبت کی وجہ سے نہیں ہوتی، ماں باپ کی جو ہے گود کی وجہ سے ان کی تربیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو پیارے سیدنا صدیق اکبر حضور سے اس قدر وفا کرتے تھے، عشق کرتے تھے، بلکہ مولا کائنات سے جب پوچھا گیا اے علی، آپ کی نظر میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میری نظر میں سب سے زیادہ بہادر تو ابو بکر ہے. کہا کیسے؟ فاتح خیبر آپ ہیں، ہاں، داماد پیغمبر آپ ہیں، حسنین کے بابا آپ ہیں، سیدہ پاک کے شوہر آپ ہیں. آپ نے خیبر کو جو ہے خیبر کے دروازے کو، جس دروازے کو 40 لوگ کھولتے تھے اور 40 لوگ بند کرتے تھے، اتنا وزنی دروازہ لوہے کا کہ آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا. پھر بھی آپ کی نظر میں ابو بکر بہادر؟ تو کہا لوگوں، مجھے یاد ہے کہ جب میرے آقا پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، جب مکہ والوں نے میرے آقا پر اینٹ پھینکی تھی، پتھر برسائی تھی، اور جب میرے آقا خانہ کعبہ کے سامنے جب لہو لہان ہو رہے تھے، جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ انہیں پکڑ کر معاذ اللہ مار رہے تھے، تو اس وقت سب سے پہلے جو حضور کی بارگاہ میں آ کر اور حضور کا دفاع کرنے کے لیے جو حاضر آیا تھا، وہ علی نہیں تھا، وہ عمر نہیں تھا،
وہ عثمان نہیں تھا، وہ طلحہ زبیر نہیں تھا، وہ عبداللہ عبید الرحمن نہیں تھا، وہ سعد و سعید نہیں تھا، بلکہ وہی ابو بکر تھا. وہی ابو بکر تھا. وہی ابو بکر تھا کہ کفار اور مشرکین اور غدار اور گستاخ اور حضور کی شان میں گستاخیاں بے باکیاں کرنے والے، حضور کے خلاف سازش کرنے والے جب حضور پر ٹھوسا چلا رہے تھے نا، تو سارے ٹھوسوں کو ابو بکر اپنے چہرے پہ لے رہے تھے اور بے ہوش ہو گئے. چونکہ بہت دبلے پتلے ناز و نام پہ پلے ہوئے ابو بکر بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش آتا تو یہی کہتے کہ لوگوں میرا نہ پوچھو کہ میں کیسا ہوں، ذرا یہ تو بتاؤ میرا یار کیسا ہے. میرا یار کیسا ہے؟ حضور ٹھیک ہے نا، محمد عربی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی نا، وہ اچھے ہیں نا، وہ صحت مند ہے نا. میرا مت پوچھو، ان کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیسے. لوگوں یہ سیدنا صدیق اکبر ہے کہ مولا علی خود فرماتے ہوں، ان کی بہادری کی کہانی، ان کی بہادری کا قصہ بتاتے ہوں. لیکن آج افسوس صد افسوس، حیف صد حیف، لوگوں نے اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے، لوگوں نے سنت کا مذاق بنا رکھا ہے. لوگ اپنی طبیعت کے مطابق جدھر چاہتے ہیں چل جاتے ہیں، جہاں کی ہوا دیکھتے ہیں وہیں جو ہے وہ اپنا رخ کر لیتے ہیں. لوگوں اہل سنت والجماعت، قسم خدا کی پیارے، یہ وہ واحد جماعت ہے کہ جس میں لوگ شامل ہو گئے تو وہ جنتی ہو گئے. سبحان اللہ، وہ جنتی ہو گئے. آج سب سے بڑا امتحان سنیوں کا ہے. سنیں، مسلمانوں کا امتحان نہیں ہے، سنیوں کا امتحان ہے. سنی مسلمان آج بہت سارے فرقے جنم لے لیے، آج اعتراضات بہت زیادہ ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے اور یہ کہاں سے ثابت ہے. نہیں پیارے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے اور یہ کہاں سے ثابت ہے، ان سے کہیں کہ آپ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر یہ حضور کے زمانے میں نہ تھا تو آپ بھی تو نہ تھے. بولیے، اگر یہ حضور کے زمانے میں نہ تھا تو آپ بھی تو نہ تھے. قسم خدا کی پیارے، اہل سنت والجماعت قرآن ان کے ساتھ ہے، اہل سنت والجماعت بخاری ان کے ساتھ ہے، مسلم ان کے ساتھ ہے. اہل سنت والجماعت کے پاس دلائل ہے، دلائل. وہ بغیر دلائل کوئی کام نہیں کرتے. ہاں، صرف ایک کام بغیر دلیل کے کرتے ہیں، اور وہ کام محبت والا ہے. جب حضور کی محبت کی بات آتی ہے تو یہ دلیل نہیں دیکھتے. جب اہل بیت سے محبت کی بات آتی تو یہ دلیل نہیں دیکھتے. جب صحابہ کے راستے پر چلنے کی بات آتی تو یہ دلیل نہیں دیکھتے. جب غوث اعظم کے دامن کو تھامنے کی بات آتی تو یہ دلیل نہیں دیکھتے. جب خواجہ خواجگان فخر ہندوستان کی چوکھٹ کو چومنے کی بات آتی تو یہ سنی دلیل نہیں دیکھتے. جب مخدوم اشرف کے آستانے پر حاضری دینے کی بات آتی تو یہ سنی دلیل نہیں دیکھتا. یہ سنی تو یہی کہتا ہے کہ جب ہم نے عشق کیا ہے تو دیکھ کر نہیں، بن دیکھے عشق کیا ہے. جب ہم نے بن دیکھے عشق کیا ہے تو پھر ہمیں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے نا پیارے؟ لیکن آج لوگ باضابطہ یہ تبلیغی جماعت، یہ جو ہے جماعتی لوگ، یہ گھوم گھوم کر لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں. دکانوں پہ جا رہے ہیں، مکانوں پہ جا رہے ہیں کہ بھائی کہاں نماز پڑھتے ہو؟ چولیا مسجد میں. ارے نہیں، وہاں مت جایا کرو، وہاں تو شرک ہوتا ہے، وہاں شرک کی باتیں ہوتی ہیں. کیا نماز، توجہ دیجئے، کیا نماز شرک ہے؟ نماز تو عبادت ہے نا. اور اسی کی نماز کے اندر درود بھی ہے، سلام بھی ہے. تو کیا درود و سلام پڑھنا شرک ہے؟ بولیے. اسی نماز کے اندر قیام بھی ہے، تو کیا قیام کرنا، بولیے، شرک ہے؟ نہیں. مگر کچھ ہمارے نوجوان ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ جنہوں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، ہاتھ میں تسبیح دانہ لے لیا، وہ عالم ہو گئے. ارے بھائی، ہمارے پاس دو چار جوان آ کر باضابطہ ہم سے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ بھی عالم دین ہیں اور وہ لوگ بھی جو ہے دین کی باتیں بتاتے ہیں. تو ہم نے کہا کون لوگ دین کی باتیں بتاتے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے سنی نوجوانوں کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں. لوگ جو ہے دین کی باتیں بتا کر
انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دین کی تبلیغ کون کر سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے دین کی تبلیغ وہی کر سکتا ہے جسے دین کا علم ہو. کیا 40 دن میں دین کا علم حاصل ہو جائے گا؟ آپ بولیے کیا دین کا علم 40 دن میں حاصل ہوگا؟ اگر 40 دن میں ایک چلے میں دین کا علم حاصل ہو جاتا تو اتنے بڑے بڑے مولانا، اتنے بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے مفتی، اتنے بڑے بڑے امام 8-8 سال اور 10-10 سال مدرسے میں کیوں پڑھے؟ انہیں بھی چاہیے تھا کہ 40 دن کا چلہ کر لیتے تو انہیں بھی دین کا علم حاصل ہو جاتا. بھائی دین کا علم چلہ سے حاصل نہیں ہوتا یا چلانے سے حاصل نہیں ہوتا. دین کا علم بزرگان دین کی چوکھٹ سے حاصل ہوتا ہے. دین کا علم عالم دین کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے. دین کا علم بزرگان دین کی نسبت سے حاصل ہوتا ہے. تبلیغ کا آپ کو میں بتا دوں کہ کسی کو بھی لے کر وہ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، چلو 40 دن کے لیے، اور یہ جنہیں کام کرنا اچھا نہیں لگتا، جو بیٹھے بیٹھے روٹی توڑتے رہتے ہیں، اب ان کو بھی چاہیے کہ بھائی چلو کم سے کم کچھ نہیں تو 3 ٹائم کھانا ملے گا اور آرام کرنے کے لیے گدا ملے گا. کیا ہے یار، 1-1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں گے درس حدیث اور درس قرآن میں. بھائی انہیں تو کام پسند نہیں ہے نا. اگر ان سے کہہ دے کہ آپ کو 8 گھنٹہ نوکری کرنی ہے، نہیں کریں گے، بیٹھے رہیں گے. کہاں جائے تو چلو یار تبلیغ میں چلا جائے. وہ تبلیغ نہیں ہے. سنیں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں تبلیغ کا اصول ہے. تبلیغ کا اصول یہ ہے، قرآن میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے محبوب، اے نبی، آپ تبلیغ پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کریں. دیکھیے قرآن ہے، اے نبی آپ تبلیغ پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کریں. اور حضور نے ایسے ہی کیا، پہلے اپنے خاندان عزیز و اقارب کو جمع کیا اور پھر کلمہ پیش کیا. تو سب سے پہلے بچوں میں کلمہ پڑھنے والے مولا علی، سب سے پہلے عورتوں میں کلمہ پڑھنے والی ماں خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلے مردوں میں جوانوں میں کلمہ پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر. تو دیکھیے انہوں نے باضابطہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے دعوت دی اور کلمہ پیش کیا، دین کی تبلیغ شروع کر دی. مگر آج نہیں بھائی، اللہ کے واسطے آپ کو میں سمجھا ہی سکتا ہوں، میں بتا ہی سکتا ہوں، عمل نہیں کروا سکتا. عمل کرنا تو آپ کا کام ہے. تو ایسے لوگوں سے بچے. اور اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے نشاندہی فرما دی تھی کہ لوگوں سنیت کیا ہے. سنیت یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا نیاز دیتے ہیں اور کتنی فاتحہ دلواتے ہیں. سنیت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کتنا غریب نواز کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں. سنیت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کتنا مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاتے ہیں. سنیت یہ نہیں ہے کہ وارث پاک کے نام سے آپ کتنا قل پڑھتے ہیں. سنیت یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے نام پر آپ کتنا نعرہ لگاتے ہیں. سنیت یہ نہیں ہے کہ علی کے نام کو کتنا آپ بلند رکھتے ہیں. سنیت یہ نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو آپ کتنا افضل مانتے ہیں. سنیت یہ ہے کہ آپ غیر سنیوں سے کتنا بچتے ہیں. یہی ہے سنیت. اگر آپ غیر سنیوں سے بچ رہے ہیں، سلح کلیوں سے بچ رہے ہیں، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، شیعوں سے، رافضیوں سے، تبلیغیوں سے، تو حقیقت میں آپ ہی سنی ہیں اور آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اس لیے میرے بھائی ایسے لوگوں سے پرہیز کریں اللہ کے واسطے. دیکھیے وہ لوگ تو کان میں بولتے ہیں اور ہم لوگ میدان میں بولتے ہیں. چونکہ جو حق ہے وہ میدان میں ہے. بول دیجئے جو حق ہے وہ کہاں ہے؟ میدان میں ہے. آپ سنی، آپ کا میں آپ کو بتا دوں آپ کے آباء و اجداد سنی ہیں. آپ لکھ لیجئے. آج آپ ہاتھ جھاڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے بابا ہاتھ جھاڑ کر نماز نہیں پڑھتے تھے. آج آپ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہو لیکن آپ کے دادا جب نماز پڑھتے تھے تو سر پہ ٹوپی ہوتی تھی. آج آپ عورتوں کی طرح ہاتھ باندھ کر اسٹائل میں نماز پڑھ رہے ہو، لیٹسٹ انداز میں.
کیونکہ تم کو تو لیٹسٹ چیز بہت پسند ہے نا. اسلام لیٹسٹ نہیں ہے, اسلام پرانا مذہب ہے. بول دیجئے, اسلام دین فطرت ہے, اسلام آدم کا مذہب ہے, اسلام نوح کا مذہب ہے, اسلام شیش کا مذہب ہے, اسلام ہود و لوط کا مذہب ہے, اسلام موسیٰ و عیسیٰ کا مذہب ہے, اور اس اسلام کے فاؤنڈر, اس اسلام کے بانی محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے پہلا میرا جملہ کہ جو اہل سنت ہے وہی اہل اسلام ہے. ہم سنیوں کو ایک کریں گے, سنی بھائی بھائی ہے, سنی آپس میں ایک رہو, کسی بد عقیدے سے مت ملو, مت سلام کرو, مت کلام کرو جو تمہارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالے, جو تمہارے ایمان کے لیے جو ہے خطرے کا باعث ہو. اللہ کے واسطے بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو آج ہم سب یہ عہد کریں اور اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں, توبہ کریں, استغفار پڑھیں, اور اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے سنیت کی تحفظ کے لیے ہم سب مل کر ایک ہو کر کلمہ پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ